السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، آپ تمام احباب کا ضیا ٹی وی چینل میں استقبال ہے. تو بہت سے لوگوں کے جو ہے میرے پاس کالز آیا ہے، کچھ میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں کہ شوال کے روزے کے تعلق سے کچھ سوال کیا گیا ہے. تو ناظرین و سامعین، شوال کے 6 روزے اور اس کے مختصر فضائل و مسائل آج میں آپ تمام احباب کے سامنے، تمام ناظرین و سامعین کے لیے پیش کر رہا ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے احادیث مبارکہ کے بارے میں. احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواہ مسلم. ترجمہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا. اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی تشریح کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 ہی دن کا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں. اور شوال کے 6 نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قول الحسنۃ بعشر امثالها، یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کے مطابق 10 گنا 360 ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے دن 360 سے کم ہی ہوتے ہیں. پس جس نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ اس حساب سے 360 اور روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا. پس اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن برابر روزے رکھے. سبحان اللہ. یہ جو ہے دوستو صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیں. اسی طریقے سے آگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرمت والے مہینوں میں روزے رکھتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا شوال میں روزے رکھو. تو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا چھوڑ دیا، پھر برابر شوال میں روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. اسی طریقے سے ناظرین، اب ہمیں جو ہے شوال کے 6 روزوں کے شرعی حکم کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے کہ شریعت مطہرہ میں شوال کے 6 روزے مستحب اور مسنون ہیں، اس لیے ان کا اہتمام کیا جائے. یہ روزے فرض یا واجب نہیں ہیں، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا. البتہ ان روزوں کا مذکورہ ثواب جو حدیث میں بتایا گیا ہے وہ اس کو حاصل نہ ہوگا. اسی طریقے ناظرین و سامعین، اب جو ہے ہمیں شوال کے روزے کب مکروہ ہے اس کے تعلق سے بھی سوال آیا تھا کہ شوال کے روزوں سے متعلق بات معلوم ہے کہ یہ روزے مستحب ہے،
کسی طرح کی کراہت نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت ہے جس کو کتب فقہ میں مکروہ کہا، وہ یہ کہ عید الفطر کے دن کسی نے روزے رکھا اور پھر اس کے بعد متصل مزید 5 دن روزے رکھا۔ اگر کسی نے عید الفطر کے دن افطار کیا پھر اس کے بعد 6 دن روزے رکھا تو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب و سنت ہے۔ آگے جو سوال پوچھا گیا کیا عید کے فوری بعد روزے رکھنا چاہیے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے عید کے اگلے ہی دن سے شروع کر دے تب تو وہ ثواب ملتا ہے جو حدیث شریف میں مذکور ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ یہ خیال غلط ہے، بلکہ اگر مہینہ بھر میں بھی ان کو پورا کر لیا تو ثواب مل گیا، خواہ عید کے اگلے ہی دن شروع کر دے یا بعد کو شروع کرے، اور خواہ لگاتار رکھے یا الگ الگ دنوں کے طور پر رکھے، جس طریقے سے وہ رکھے ہر طرح ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے بعض احباب کا سوال ہے کہ شوال کے روزوں میں قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب محترم ناظرین و سامعین یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے نفلی روزوں میں رمضان کے قضا روزوں کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں رمضان کے قضا روزے ادا ہوں گے نہ کہ نفلی۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے قضا روزے علیحدہ رکھے، یعنی الگ سے اس کو رکھے تاکہ شوال کے 6 نفل روزوں کی فضیلت حاصل ہو سکے۔ تو ناظرین و سامعین جو ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے اس شوال المکرم کے 6 روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔